آج سے تقریباً 1500 سال قبل جب یہ دنیا کفر و شرک کی گہواری تھی، خالق کائنات کے علاوہ ہزاروں معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی، تہذیب و تمدن اخلاقیات کا نام و نشان مٹ چکا تھا، ہر طرف قتل و غارت، ظلم و بربریت اور لڑائی عام تھی، بنت حوا کی عزتوں کی نیلامی کی جاتی تھی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں کے اندر مشغول تھے، حجر و شجروں کی عبادت کی جاتی تھی، خود بیت اللہ جیسے عظیم مقدس مقام کے اندر 360 بت نصب کیے گئے اور جو بھی نیک لوگ فوت ہو جاتے ان کی مورتیاں بنا کے ان کی عبادت شروع کر دی جاتی۔ الغرض پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت اس دنیا کے اوپر عام ہوئی اور اللہ خالق کائنات نے اس پوری عالم سے جو امیر اور غریب کا فرق تھا، جو اعلیٰ اور کمتر کا فرق تھا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا، اور پھر اللہ خالق کائنات نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری خلیل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ساتھی عطا کیے، جو رفیق عطا کیے، اس جماعت کا نام اصحاب رسول ہے۔ تو یہ آغاز میں ایک مختصر جماعت تھی، پھر رفتہ رفتہ یہ ایک عظیم قوت اور حزب اللہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب العین کی تکمیل کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور اس بابرکت جماعت کو اصحاب رسول سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ اور اجتماعی عقیدہ ہے کہ جن حضرات نے ایمان کی حالت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس جماعت کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب کی رشد و ہدایت اور ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کیا، اور اسی وجہ سے پھر یہ جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی اور ہر طرف اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ایک عزم بلند کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی ہستیوں کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں فرمایا۔ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علیہ، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہو اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا ہو، اس ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی جس نے
ہر سپارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر کی ان اصحاب کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید سے عظمت صحابہ سنتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہ فرمایا یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان کو بھر دیا ہے اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان لوگوں کی نصرت فرمائی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کے وارث ہیں، ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور کائنات کے لوگوں سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب اور کامران جماعت ہے۔ اور انہی ہستیوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق فی ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ان بستیوں میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو لوگ طہارت حاصل کرنے والے، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان لانے والا انسان وہی ہدایت والا ہے، وہی صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنے والا انسان ہے جو میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارے گا اور میرے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب لے کر آئے تو سن لو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کے ایمان کو پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کی صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے اصحاب ہی ہدایت والے ہیں اور وہی صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ایسا ایمان بہت پسند ہے جیسا ایمان میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی لے کر آئے۔ فرمایا اگر تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان میرے محبوب پیغمبر کے اصحاب لے کر آئے، اولئک هم الراشدون، وہی ہستیاں ہدایت والی ہیں۔ تو اگر ہدایت چاہتے ہو میرے محبوب پیغمبر کی اصحاب جیسا ایمان لے کر آؤ اور ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر پر ایمان لانے والے، آپ کی سیرت کو اپنانے والے لوگ یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا فرمائی ہے۔ کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہو۔ کہیں اللہ
اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا ایمان سب سے پہلے لانے والے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، چاہے ان کا تعلق اصحاب رسول سے ہو، اصحاب رسول میں سے ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی رفاقت میں اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ فرماتے ہیں انہی ہستیوں سے میں اللہ بھی راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران زندگی گزارنے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس زمین پر سب سے زیادہ سچ بولنے والے، وہ اصحاب رسول ہے۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ خالق کائنات نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد پوری انسانیت کے دلوں کا امتحان لیا، پوری انسانیت کے دلوں کا، جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قیامت تک پیدا کرنا تھا، سب کے دلوں کو اللہ نے چیک کیا۔ ان تمام لوگوں کے دلوں میں سے جو اللہ کو دل پسند آیا، خیر قلوب العبادی، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا دل، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فاصطفاہ لنفسی فاتبعہ برسالتی، اللہ خالق کائنات نے پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا اور اپنا آخری بنانے کا ارادہ فرمایا، خاتم النبیین بنا کے اس پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ کچھ نبی آئے جو چند لوگوں کے نبی بن کر آئے، کچھ نبی آئے جو ایک شہر کے نبی بن کر آئے، کچھ نبی آئے جو ایک علاقے کے نبی بن کر آئے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل کے بعد اللہ نے پھر پوری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، ان کا انتخاب کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس پوری کائنات کے دلوں میں سے جو دل پسند آئے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے دل آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر انہی ہستیوں کو اپنے آخری پیغمبر کا رفیق بنایا، اپنے آخری پیغمبر کا ساتھی بنایا، اپنے آخری پیغمبر کا اللہ نے اصحاب بنایا۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کے بارے میں زبان درازی مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرے اصحاب کے بعد اس کائنات میں بسنے والے لوگوں میں سے کوئی ایک انسان سونا بھر ایک پہاڑ سونے جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یاد رکھنا وہ میرے ایک صحابی کی ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے
اپنی زبان اقدس سے فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک انسان نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا متی الساعہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، اے سوال کرنے والے، قیامت کے متعلق پوچھنے والے، بتاؤ ذرا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جواب دیتے ہیں انی حب اللہ و رسولی، اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں اللہ اور اس کے آخری پیغمبر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں اور ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت والے دن تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں انی حب اللہ و رسولی، انی حب اللہ و رسولی، میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین، تاکہ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جن کو ذات انسان دنیا میں محبت کرتا ہے، قیامت والے دن بھی انسان انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اگرچہ میرے اعمال ان ہستیوں جیسے نہیں، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری اس محبت کی وجہ سے اللہ میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرمائے گا۔ حاضرین مکرم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے راضی۔ صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرنا، صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا، یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے وہ انسان خارج ہے جو کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرنے والا انسان الا مومن، وہ مومن ہے، ولا یبغضهم الا منافق، اور میرے اصحاب سے بغض رکھنے والا، ان سے حسد رکھنے والا انسان وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بد نصیب انسان منافق ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو انسان صحابہ کے خلاف اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو فَأَمْسِكُوا، اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھو، رک جاؤ ان کے بارے میں بد زبانی کرنا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر اسلام پھیلا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہمیں وضو کے طریقے کے بارے میں علم ہوا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہم تک نماز پہنچی، انہی ہستیوں کی وجہ سے آج ہم تک روزہ پہنچا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہمیں حج اور عمرے کے طریقے کے بارے میں پتہ چلا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں علم ہوا، انہی ہستیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صراط مستقیم والا سیدھا رستہ عطا کیا۔ اگر اصحاب نہ ہوتے، اسلام نہ ہوتا، اسی طرح اگر میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی نہ ہوتے، اسلام نہ ہوتا، دین نہ ہوتا، نماز نہ ہوتی، روزہ ہم تک نہ پہنچتا، قرآن کی تعلیم ہم تک نہ پہنچتی، اگر یہ ساری تعلیمات ہم تک کسی نے پہنچائی ہیں تو وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کی رفاقت میں گزاری، اور جہاں سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا فوراً رک گئے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا فوراً وہ عمل کیا۔ ایک صحابی کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں زیب تن کی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ سونا میری امت کے
فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی خوبصورت حالت پہ زندہ رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہمیں موت آئے تو اسی طرح صحابہ رسول کی سیرت کو اپناتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، اور جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اپنی اعلیٰ جنت میں جمع فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔